سورہ یاسین شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن زبردست اور رحیم ہستی نے اتارا ہے تاکہ تم ایک ایسی قوم کے لوگوں کو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرو جن کے باپ دادا تم سے پہلے خبردار نہ کیے گئے تھے، بس اس وجہ سے وہ دین سے غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، اس لیے ان کے سر اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار تو ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک پیچھے اور ایک اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے، بس انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اور اے پیغمبر، ان کے لیے یکساں ہے کہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ تم تو بس اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور بے دیکھے رحمان سے ڈرے، تو اسے گناہوں کی معافی اعمال نیک کے بدلے میں عزت کے اجر کی خوشخبری سنا دو۔ ایک روز ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو عمل زاد آخرت بنا کر لوگ اپنے آگے بھیجتے ہیں اور ان کے آثار جو وہ مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہم سب کو لکھ رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کی مثال کے طور پر ایک بستی والوں کا حال بیان کرو جبکہ اس بستی میں پیغمبر آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، اس پر ہم نے تیسرے پیغمبر سے ان کی مدد کی۔ پھر ان تینوں نے مل کر ان سے کہا کہ ہم تمہارے پاس پیغمبر کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ لوگ بولے کہ تم تو بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اور رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ پیغمبروں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو بس اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وہ بولے کہ ہم نے تم کو بڑا ہی منحوس پایا ہے، اگر تم اپنے واعظ و نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تم کو سنگسار کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے سخت آزار پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ چپکی ہوئی ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور اتنے میں ایک شخص شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم والو، ان پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے اور خود راہ راست پر ہیں۔ اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے، اور نہ وہ مجھے اس مصیبت سے چھڑا سکیں گے۔ اگر ایسا کروں تو بس میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، سو تم میری نصیحت سن لو۔ تاہم لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، تو اللہ کی طرف سے اس کو ارشاد ہوا، داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں
شامل کیا، اور ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی، اور وہ سب اسی دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر مارا، اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں، اور ان سب کو ایک دن ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اور ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی مردہ زمین ہے کہ اس کو ہم نے پانی برسا کر زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا، بس وہ اسی میں سے اپنی قسمت کا کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا۔ پھر کیا بات ہے کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسان میں سے، یا ان مخلوقات میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ اور ان کے سمجھنے کے لیے ہماری قدرت کی ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، تو بس یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج ہے کہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اس زبردست و باخبر ہستی کا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے ایک ٹیڑھا اور پتلا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ تو سورج ہی کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور کیا چاند اور کیا سورج سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ان کے لیے بھی ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ یہ کسی طرح ڈوبنے سے بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہی ہے کہ ان کو پار لگاتی اور ایک خاص وقت تک دنیوی فائدے اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے، تو یہ اس کی مطلق پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں ہے، جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ اس کی راہ میں غربا پر بھی خرچ کرتے رہا کرو، تو یہ کافر ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہے تو آپ بہت کچھ کھلا سکتا ہے؟ تم لوگ تو بس صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ تو بس ایک چنگھاڑ ہوگی جو ان کو ایک دم سے آن پکڑے گی، جب یہ اپنے دنیوی معاملات میں باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو یہ وصیت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل کھڑے ہوں گے، اور حیران ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی،
یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے جگا اٹھایا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ اللہ رحمان نے کر رکھا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا کہ وعدہ یا قیامت برحق ہے۔ نہیں ہوگی یہ مگر ایک زور کی آواز، اور ایک دم سب لوگ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس دن بے شک اہل جنت مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے میوے موجود ہوں گے، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ ان کے لیے حاضر۔ ہمیشہ رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اور اس دن ہم گناہ گاروں سے کہیں گے کہ اے مجرموں، آج تم اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا ہم نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ ہماری ہی عبادت کرنا کہ یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ اور البتہ اس نے تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، گھس جاؤ آج اس میں، کہ یہ بدلہ ہے اس کفر کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اب یہ بات نہیں کر پائیں گے، اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے تو کہاں سے دیکھ پاتے؟ اور اس سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو ان کے کفر کی پاداش میں ان کی جگہ ہی پر ان کو مسخ کر کے بالکل اپاہج بنا دیتے، اور پھر یہ نہ آگے ہی چل سکتے نہ پیچھے ہی لوٹ سکتے۔ اور دیکھو، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور دیکھو، ہم نے اس پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی اس کے شایان ہے۔ یہ قرآن ہے تو ایک نصیحت ہے، پڑھنے کے لائق اور عام فہم ہے، تاکہ یہ ہر اس شخص کو جو زندہ ہو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کر دے، اور منکرین پر حجت الہی قائم ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان مویشیوں کو ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت یہ کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے اور بھی بتیرے فائدے ہیں اور مشروبات بھی۔ پھر کیا بات ہے کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان سے مدد ملے، حالانکہ وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے بیٹھے ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان لوگوں کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا، بائی ہمہ وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا اور لگا ہماری نسبت باتیں بنانے اور اپنی اصلیت کو بھول گیا۔ کہتا کیا ہے کہ کون آدمی کی ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ اے پیغمبر،
تم اس گستاخ سے کہو کہ جس نے ان کو اول بار پیدا کیا تھا وہی ان کو زندہ کرے گا، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ کیا جس ہستی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت میں ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ اس سے اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔